میر تقی میر کی غزلوں کی تشریحات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ چھٹی غزل کا چوتھا شعر ہے کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر یعنی محبوب عاشق جو ہے اپنے محبوب کے ظلموں کی وجہ سے جو اس کے جگر پر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا گلہ کرتے ہوئے شاعری کہہ رہا ہے کہ محبوب تیری ناانصافی کی وجہ سے ہم جو ہے داور محشر سے اپنا داور محشر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، جو حشر کے دن ہمارا منصف ہوگا، ہمارا انصاف کرے گا، اس سے اپنا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی بے انصافی جو تو نے محبوب ہمارے ساتھ کی ہے کہ ہم ہمیشہ حسن سلوک تو تیرے ساتھ کرتے رہے، لیکن تو ہمیشہ اس کا بدلہ ہمیشہ ناانصافی سے کرتا رہا، ہم پر ظلم کرتا رہا۔ تو وہ انصاف طلب کر رہے ہیں داور محشر سے، اور کہہ رہا ہے کہ ہر زخم کے بدلے میں ہم داور محشر سے اپنا مطالبہ کریں گے کہ انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، کہ انصاف ہم طلب کر رہے ہیں تیری بے انصافی کا کہ تو نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کا معاملہ کیا، یعنی ہمیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اسی کا انصاف ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ دیکھیے شعر میں شاعر نے یہ کہا کہ محبوب تو اتنا جاذب نظر ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ تجھے دیکھ کر آئینہ بھی محو حیرت نظر آتا ہے، حیرت میں نظر آتا ہے۔ اور جب سے ہماری آنکھ لڑی ہے، جب سے ہم نے تجھے دیکھا، تیری خوبصورتی کے ایسے دیوانے ہوئے کہ گویا ہم پر جو ہے وحشت طاری ہو جانا چاہیے تھی، حیرانی طاری ہو جانا چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی ہے، یہ ہماری سلیقہ مندی ہے۔ لیکن آج آئینہ بھی جب سے محبوب نے اپنا عکس تجھ میں دیکھا ہے، آئینہ بھی محو حیرت نظر آتا ہے اور پریشان نظر آتا ہے، اس میں بھی لپکا نظر آتا ہے پریشانی کا۔ یہ شاعر نے اس شعر میں استعارتی انداز اختیار کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ محبوب آئینہ بھی حیرت میں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے بہت سلیقے سے تیری خوبصورتی کو، تیرے جمال کو دیکھ کر بھی آج حیرت میں نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو تھامے ہوئے ہیں۔ لحساس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارا گہے شیشہ گری کا۔ اب دیکھیے شیشہ گری ایک بہت نازک ہنر ہوتا ہے جس میں شیشے میں کو پگھلا کر اس میں پھونک ماری جاتی ہے اور بہت احتیاط سے ماری جاتی ہے۔ جو چیز وضع کرنا ہو اس کو اسی مقدار کے اندر پھونک دیتے ہیں اور اس سے وہ شکل بنتی ہے، اس کو شیشہ گری کہتے ہیں، اور بہت نازک کام ہوتا ہے۔ اگر ذرا سا اس میں پھونک زیادہ یا کم ہو جائے، دم کم زیادہ ہو جائے تو وہ شکل اس کی وضع بگڑ جاتی ہے۔ تو شاعری کہہ رہا ہے لحساس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر آ کر ایک عاشق کی حیثیت سے ہے، اور شاعر جس کے اوپر بہت غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور بہت تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کارگاہ دنیا بہت نازک جگہ ہے، یہاں پر سانس بھی آہستہ لینا پڑتی ہے۔ کہیں اگر زور سے سانس لے لی تو جس طرح سے کہ شیشے میں دم مارتے ہیں، پھونکتے ہیں، اور اگر تیز اگر اس میں پھونک پڑ جاتی ہے تو وہ شیشے کی وضع ٹوٹ جاتی ہے یا بھرم ہو جاتی ہے، یا وہ وضع ختم ہو جاتی ہے جو وہ بنانا چاہتا ہے، اس کو مقصود ہے بنانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان، آفاق کہتے ہیں آسمانوں کو، یہ دنیا کے جو آفاق کے نیچے، جو دنیا آسمانوں کے نیچے جو شیشہ گری کا کام ہے، وہ ہمارے سانس لینے سے متعلق ہے، یعنی ہم جس طرح سے سانس لیتے ہیں وہ سانس لینا بھی ہمارے لیے بہت آہستہ ہے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تیز سانس لینے میں بھی ہمارے سانسوں کا سلسلہ رک جائے اور ختم ہو جائے۔ تو یہ شاعر نے بہت نازک شعر کہا ہے اور بہت ہی امتیازی شان کے ساتھ یہ شعر پیش کیا ہے شاعر نے۔ ٹوک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے،
کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. ٹک کہتے ہیں تھوڑے کو جگر سوختہ، یعنی جن کا جگر جل بھن گیا ہو، جل گیا ہو. اور کیا بھروسہ ہے چراغ سحری کا، وہ چراغ جو صبح کے وقت بجھا دیا جاتا ہے یا بجھ جاتا ہے، اس کی جو لو ہوتی ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے، اور اس کا جو تیل ہے چراغ کا وہ جب ختم ہونے لگتا ہے تو وہ بجھ جاتا ہے. اس کو چراغ سحری بھی کہتے ہیں. اور زندگی کے آخری حصے کو بھی چراغ سحری سے تشبیہ دی جاتی ہے، مراد لی جاتی ہے، استعارہ لیا جاتا ہے. تو یہاں شاعر نے کہا ہے کہ میر ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے. اے میر تو جو ہے مطلب تھوڑی جو ہے اپنے جگر سوختہ کی خبر لے لے. جو محبت کے اندر جو تیرا جگر ہے وہ جل بھن گیا ہے یا جل گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کیا بھروسہ ہے چراغ سحری کا، زندگی کا کیا بھروسہ، یہ چراغ سحری کے مانند ہے، پتہ نہیں کب بجھ جائے. اگلی غزل کا شعر ہے کہ جفائیں دیکھ لی بے وفائیاں دیکھی، بھلا ہوا کہ تیری سب برائیاں دیکھی. اب شاعر نے غزل کے اس مطلع میں زندگی کا اپنا مشاہدہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ محبوب ہم نے تجھ سے محبت کر کے بہت جفائیں دیکھی ہیں، بہت ظلم سہے ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور تیری بے وفائیاں بھی ہم نے بہت دیکھی ہیں. بھلا ہوا کہ تیری سب برائیاں دیکھی، اور بھلا ہوا کہ ہم نے ساری تیری جتنی برائیاں تھیں وہ سب ہم نے دیکھ لی ہیں، تاکہ ان کا ہمیں علم ہو جائے اور ہم سمجھ لیں کہ تو کیسا ہے. تو تیری جفائیں سہ کر اور تیری بے وفائیاں سہ کر ہم نے تیری برائیوں کا اندازہ لگا لیا. یہ شاعر اس شعر میں اس مطلع میں کہہ رہا ہے. تیرے وصال کے ہم شوق میں ہوئے آوارہ، عزیز دوست سبھوں کی جدائیاں دیکھی. تیری جدائی میں، تیرے وصال میں، تیری جدائی میں، تیری وصال کہتے ہیں ویسے ملاقات کو. اور شاعر نے یہ کہا ہے تیرے وصال کے ہم شوق میں ہوئے آوارہ، تجھ سے ملاقات میں، وصال کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب کہ تیرے وصال کے، تجھ سے ملنے کے اشتیاق میں، تیرے شوق میں ہم جو ہے آوارہ گردی کرتے رہے، گھومتے رہے، ادھر ادھر جاتے رہے تجھے تلاش کرنے کے لیے. عزیز دوست سبھی کی جدائیاں دیکھی، اور ہم نے اپنے دوست اقارب رشتہ داروں کی سب کی ہم نے جدائیاں سہی، صرف تیرے وصال کے خاطر ہم نے یہ تمام صعوبتیں، تمام تکلیفیں، تمام جدائیاں برداشت کی ہیں. ہمیشہ مائل آئینہ ہی تجھے پایا، جو دیکھی ہم نے یہی خود نمائیاں دیکھی. تو اے محبوب ہم نے ہمیشہ جو ہے تجھے جو ہے آئینے کی طرف مائل دیکھا ہے، رجوع کرتا ہوا دیکھا ہے، اس کی طرف ہمیشہ اپنے آپ کو خود نمائی کرتا ہوا، اپنے آپ کو، اپنے حسن کو نہارتا ہوا ہم نے ہمیشہ تجھے دیکھا ہے. جب بھی دیکھا ہے آئینے کے مقابل کھڑے ہو کر تو اپنے حسن کو سنورتا ہے، یہی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے. جو دیکھی ہم نے یہی خود نمائیاں دیکھی، اور اگر ہم نے دیکھی ہیں تو ہمیشہ یہی خود نمائی دیکھی ہے کہ تو اپنے آپ کو کس طرح سے سنوارتا ہے. اور یہ چیز جو ہے عاشق کے لیے بہت اچھی بھی ہوتی ہے، خوشنما بھی ہوتی ہے اس کے لیے، اور وہ اس بات کا بھی اندازہ لگاتا ہے کہ وہ بابو اپنے حسن کو آئینے میں زیادہ دیکھ رہا ہے، پر زیادہ دیکھتا ہے، ہمیں کم دیکھتا ہے. اس بات کا شاعر نے اس میں گلہ کیا ہے کہ شاہاں کے کحل جواہر تھی خاک کے پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی صلائیاں دیکھی. شاہ یعنی بادشاہ، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، وقت کے تغیر نے، تاریخ کے انقلاب نے، اور دلی کی لوٹ کھسوٹ جو میر کے زمانے میں تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ جو بادشاہ نے وقت ہے اور جن کی پیر کی مٹی بھی جو ہے بڑی متبرک سمجھی جاتی تھی، اور جو آنکھوں میں لگائی جاتی تھی، سرما بنا کر لگائی جاتی تھی،
انہی کے دور ختم ہونے کے بعد ان کو برباد و تباہل کر دینے کے بعد انہی کی آنکھوں کے اندر سلائیاں ڈالتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں کو پھوڑتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، ان کو سزائیں دیتے ہوئے، ایذائیں دیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ یہ زمانے کا عجیب تغیر ہے جس کا گلہ اور جس کی گواہی جو ہے میر نے اس شعر میں دی ہے۔